ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں اولاد کے ماں باپ کے ذمے میں کیا حقوق ہیں ان کو پچھلی 2-3 مجلسوں سے ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے بہت تفصیل سے اولاد کے ذمے میں کیا حقوق ہیں ماں باپ کے، ان کو میں نے ذکر کیا تھا. اور اب دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں ماں باپ کے سر پر اپنی اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں. 2 بنیادی حق اس سے پہلے کی مجلسوں میں بیان کر کے آیا کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ماں باپ کے ذمے پہلا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا اچھا نام رکھنا یہ بھی ماں باپ کے ذمے میں اولاد کا ایک حق ہے. جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں بتا کر آیا کہ اچھے نام سے مراد حضرات انبیاء علیہ السلام کا نام رکھنا، رسولوں کا نام رکھنا، صحابیات کا نام رکھنا، صحابہ کا نام رکھنا، نیک لوگوں کا سا نام رکھنا، اس کو اسلام اچھے نام سے تعبیر کرتا ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں آج اچھا نام اس کو کہا جاتا ہے جو نام کسی دوسرے نے نہ رکھا ہو، جس کو لیٹسٹ نام کہتے ہیں کہ نئے سے نیا نام چاہیے، جبکہ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ایک کریز ہے، کیونکہ نام کی اپنی برکتیں رہتی ہے. اگر نبیوں کا نام رکھیں گے، صحابہ صحابیات کا نام رکھیں گے تو ان کی برکتیں اس بچے اور بچی کی زندگی میں اترے گی. اور اگر کسی ایکٹر پر سے نام رکھا، پلیئر پر سے نام رکھا یا دنیا کے کسی بڑے کا نام رکھا تو پھر اسی کی بے برکتیاں اور نحوستیں اور اس کے گناہ کی چیزیں اس میں اللہ اسے محفوظ رکھے کہیں اتر نہ جائے. تو بہرحال سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کا بہترین نام رکھنا چاہیے، اور اس بارے میں بھی اگر شریعت سے پوچھ کر رکھیں، جو بھی نام آپ کو پسند ہو وہ پہلے اپنی شریعت پر پیش کر دیں کسی صاحب علم کے سامنے کہ یہ نام میں رکھ سکتا ہوں. اگر وہ شریعت کی طرف سے ہاں کہا جائے تب آپ رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ نام تو جو بھی رکھیں گے اس نام سے لوگ پکارنے لگیں گے، مگر کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ اسلامی نقطۂ نظر سے برا نام ہو اور اس کے برے اثرات کو پھر اس بچے کے اوپر آئندہ مرتب ہونا پڑے. بہرحال سب سے پہلا حق اچھے نام رکھنے کا ہے جو ماں باپ کے ذمے میں حق ہے اپنی اولاد کا. دوسرا ایک حق ہے اپنی اولاد کا عقیقہ ماں باپ کریں، اور اس سے پہلے والی مجلس میں اس پر میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچے سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں، دور ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء نے اس کو مسنون اور مستحب کہا ہے۔ بہرحال عقیقہ بھی والدین کو اپنی اولاد کا کرنا چاہیے۔ جو والدین اپنے اولاد کا عقیقہ کرتے ہیں وہ اس کے فائدے بچے کی زندگی میں آئندہ دیکھتے ہیں۔ آج میں تیسرا ایک حق ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ماں باپ کے ذمے میں اولاد کا ہے۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، اس دنیا میں آ کر اسے کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو جی بھی اس دنیا میں آیا تو زندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنا جسم باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنا تن اور اپنا بدن چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو خوراکی اور پوشاکی کہا جاتا ہے، اور ہماری ٹھیٹھ زبان میں اس کو اولاد کا خرچہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تیسرا حق ہے جو والدین پر لاگو ہوتا ہے کہ اولاد کی خوراکی کا انتظام کرے اور اولاد کی پوشاکی کا انتظام کرے۔ اصل خرچہ تو اولاد کا باپ ہی کے ذمے میں آتا ہے، مگر چونکہ مائیں عموماً بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام قائم فرمایا ہے کہ جس خاتون کو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دودھ اتارتے ہیں، اور یہ دودھ در حقیقت بچے کی غذا بنتی ہے۔ تو ماں دودھ پلاتی ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ گویا دودھ پلانے کا حق ماں سے متعلق ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ماں کے ذمے میں اپنی اولاد کو دودھ پلانا یہ دیانتاً واجب ہے، اگرچہ قضاءً واجب نہیں۔ دیانتاً واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو پکڑ کے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس بچے کو اپنا دودھ پلاؤ، تمہارا بچہ ہے۔ قاضی کی عدالت میں اسلامی سلطنت کے اندر اگر اس ماں کو لے جایا جائے اور یہ شکایت کی جائے کہ قاضی صاحب یہ دودھ نہیں پلاتی ہے اپنی اولاد کو، تو قاضی کوئی فرمان اور حکم جاری نہیں کر سکتا، مگر اللہ اور اس بندی کے درمیان میں جو حقوق ہیں اس تعلق سے بندی کے اوپر اور ماں کے اوپر واجب ہے دیانتاً کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں پوچھ لیا جائے کہ تم نے اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تھا، اس کے دودھ کا حق جو تم پر ماں ہونے کی حیثیت سے تھا اس کو تم نے پلایا نہیں، جس کو قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بچوں کا یہی حق بتایا گیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، والدائیں مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، کامل مکمل 2 سال۔ اگر تم کو مدت رضاعت پوری کرنی ہے، دودھ پلانے کی پوری مدت لینی ہے تو 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں۔ معلوم ہوا علماء نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں لکھا کہ ماں پر دیانتاً واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلائے۔ آج اس حق کے سلسلے میں بھی کچھ کوتاہیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، چنانچہ پہلے ہمارے گاؤں کے اندر یہ بات نہیں تھی، مگر آہستہ آہستہ شہروں سے اب گاؤں کے اندر بھی یہ بات آنے لگی ہے۔ بہت ساری خواتین اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے اور بھاگتی ہے اور ان کو دودھ نہیں پلاتی، پھر باپ کو کسی اور جگہ سے دودھ کا اوپر سے انتظام کرنا پڑتا ہے، جبکہ ماں ہونے کے ناطے اس کو اپنا حق سمجھنا چاہیے تھا اور اپنی اولاد کو خود کا دودھ پلانا چاہیے تھا۔ اور آپ اگر تھوڑا سا اندر جاؤ گی تو معلوم ہوگا کہ یہ آج کے زمانے کی ایک فیشن ہو گئی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اب خواتین اور مائیں بچے کو پیدا کر کے باپ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اس کے دودھ کا تم انتظام کرو، میں اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ اس میں متعدد سبب بتائے جاتے ہیں۔ بعض عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنا بچوں کو تو ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے یا ان کا حسن کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کی سوچ ہے۔ آج تک ماؤں نے اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہی ہے۔ انگلینڈ وغیرہ بہت سے ممالک کے اندر گوری عورتیں اپنے بچوں کو دودھ اسی لیے نہیں پلاتی کہ ہمارا حسن ختم ہو جائے گا، اور وہاں یہ مشہور ہے گوروں میں، اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا حسن جو ہے ختم ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جایا کرتا ہے۔
تو اس اندیشے کی وجہ سے اور خطرے کی وجہ سے بہت ساری مائیں اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو جس کو اس نے اپنے پیٹ سے جنا، اس کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے۔ اور شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگریزی اور دنیاوی تعلیم کی بری بد اثری ہے۔ انگریزی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پڑھنے والے گریجویٹ لوگوں کے یہاں اس کے چرچے بہت ہیں کہ اگر دودھ پلاؤ گی تو تم کو بدن کا یہ نقصان ہو جاوے گا اور جسم کی صحت متاثر ہو جاوے گی، تمہارا حسن آگے پیچھے ہو جاوے گا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آج صدیوں سے مائیں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلاتی ہی چلی آ رہی ہے۔ اللہ مسلم معاشرے کو معاف فرمائے، وہ اسلام سے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی اور عصری تعلیم میں جو کچھ آتا ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اس کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، اور بہت سی مائیں دنیا میں جو چیز چل رہی ہے، دنیا میں جس کا کریز بہت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ اولاد کو مائیں دودھ پلائے، اسی لیے اسلام نے دیانتاً ماں پر واجب کیا ہے، اور اس میں بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور دنیا بھی اس کو تو تسلیم کرتی ہے۔ جو عصری تعلیم پڑھی ہوئی عورتیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ دنیاوی تحقیق اور ریسرچ میں بھی یہ بات طے ہوئی ہے کہ بچے کے لیے اس کے اس بچپنے میں ماں کے دودھ سے زیادہ بہترین کوئی خوراک نہیں ہے۔ بچہ اگر اپنی ماں کے دودھ کو پی کر بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی نشو و نما اور اس کی پرورش سب سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں رہ جاتی۔ تو سب سے پہلا فائدہ جس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ بچے کے حق میں، ابھی پیدا شدہ چھوٹے بچے کے حق میں اس کی ماں کے دودھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی غذا نہیں بنائی، مگر دنیاوی چند مفادات کو اور فائدوں کو پانے کے خاطر، جو شاید فائدے بھی نہیں ہیں بلکہ ہوا چل پڑی ہے ایک لوگوں میں کہ اس سے حسن ختم ہو جاتا ہے، طبیعت ختم ہو جاتی ہے، اس مختصر سے اور کہے ہوئے فائدوں کو پانے کے لیے بہت سی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانا چھوڑتی ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کو تو قرآن کریم سے احکام لینے چاہیے، شریعت سے احکام لینے چاہیے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلایا کریں۔ کیوں ہم جو ہے دوسروں کو اپنے بچے حوالے کیا کریں تاکہ وہ ان کو دودھ پلائیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ بھی بنی کہ آج کل شہروں میں اور گوروں کے اندر بالخصوص مغربی تہذیب، پشچمی سنسکرتی اور جس کو ویسٹرن کلچر کہا جاتا ہے، وہاں جن لوگوں کو انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا ہے، برطانیہ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں گورا مرد بھی کام کرتا ہے اور اس کی بیوی بھی کام کرتی ہے۔ تو جو ہی بچہ پیدا ہوا، اب دونوں کو اپنا جاب جوائنٹ کرنا ہے، تو اس بچے کو اگر دودھ پلانے کے لیے ماں اپنے آپ کو گھر میں روکتی ہے تو جاب اور ملازمت پر نہیں جا سکتی، تو اپنی ملازمت بچانے کے لیے ایسی مائیں کسی کیئر رکھنے والی عورت کو پیسہ دے کر بچہ حوالہ کر دیتی ہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ اس کی ماں کی گود اور آغوش کے بجائے کسی اور گھر کے اندر پرورش پاتا ہے۔ وہ جو کیئر رکھنے والی، پیسہ لے کر کیئر رکھنے والی عورتیں ہیں، وہ اس بچے کی خوراکی، پوشاکی سب کا انتظام کرتی ہے، اس کے دودھ کا، اور جو بھی خوراک بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا جائے، اس کو ضرورت پڑتی جائے، اس کا انتظام وہ دوسری عورت کرتی ہے جو بچوں کو رکھتی ہے اور پیسہ لے کر رکھتی ہے، اور ان سب کا پیسہ پھر ماں باپ سے وصول کر لیتی ہے۔ مگر میری ماں بہنوں، جس بچے کو اس کی ماں نے شروع ایام میں جب بچے کو بھوک تھی، ضرورت تھی اپنی ماں کے دودھ کی، تب دودھ نہیں پلایا تو پھر یہ بچہ یوں بڑا تو ہو جائے گا، اوپر کے دودھ سے بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر ماں کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے یہ بچہ بڑے ہو کر اپنی ماں کی قدردانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس کی ماں نے قدردانی نہیں کی، ملازمت اور اپنی جاب کو جس نے مقدم رکھا اور اپنے بچے کی نشو و نما، پرورش اور اس کی خوراک کی فکر دوسرے نمبر پر رکھی، تو یہ بچہ بھی بڑا ہو کر پھر اپنی ماں سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ آج گوروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہی تھوڑے سے جوان ہوئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل ہوئے تو ماں باپ کو الگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا سنسار گزارنے لگتے ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ ماں باپ نے بھی تو ان بچوں کا بچپنے میں خیال نہیں رکھا تھا، اس نے بھی تو اپنا ماں پنا نہیں دکھایا تھا، باپ نے بھی تو اپنا باپ پنا نہیں دکھایا تھا۔ کسی اجنبی خاتون کے پاس دن بھر یہ چھوٹا سا بچہ ان دنوں رہتا
جن دنوں اسے ضرورت تھی اپنے ماں کے دودھ کی، اپنی ماں کی ممتا کی، اپنی ماں کی آغوش اور گود کی، لیکن ماں کو جاب اور ملازمت پر سے فرصت کب تھی جو اپنے بچے کو یہ سب دے پاتی؟ بہرحال ہم نے بچوں کے حقوق اس کے بچپنے میں مارے تھے، تو آج یہ بچہ بڑے ہو کر بڑھاپے میں ہمارے حقوق مارنے لگا ہے۔ تو پہلے گوروں میں تو یہ رواج تھا، اب آہستہ آہستہ پڑھے لکھے لوگوں میں، شہروں کے اندر بھی یہی رواج ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، ہماری بعض مسلمان خواتین جو گریجویشن میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، وہ بھی آج یہی سمجھنے لگی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہماری صحت آگے پیچھے ہو جائے گی، ہمارا حسن آگے پیچھے ہو جائے گا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور پھر یہی مسلمان بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ گوروں کا سا عمل کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑھاپے میں جبکہ انہی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، یہی اولاد ان کو بوڑھا گھر کے اندر چھوڑ آتی ہے یا کسی اور کیئر رکھنے والے گھرانوں کے اندر رکھ دیتی ہے اور پیسے دے کر خود اپنی انجوائے کے اندر مست رہتی ہے، اور ماں باپ بیچارے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت بچپنے میں بچوں کا حق، دودھ کا حق، خوراکی پوشاکی کا حق، ممتا کا حق، محبت کا حق جو نہیں دیا گیا تھا، اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جبکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ مائیں بچوں کو بچپنے میں ان کی ضرورت دیا کریں تاکہ یہی بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی ضرورت دیا کریں، اور اسی لیے اسلام کے اندر اپنے بچوں کی خدمت کرنے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے، ان کی رعایت رکھنے، اپنے آپ کو ان میں مشغول کرنے وغیرہ کے سلسلے میں اجر و ثواب اور فضیلتیں آئی ہیں۔ اگر ماں کلفت اٹھا کر اپنی اولاد کی نشو و نما اور پرورش کرتی ہے اور جاب اور ملازمت کو بالائے طاق رکھتی ہے، کنارے پر رکھتی ہے، اور اپنی بچوں کی تربیت میں زیادہ دھیان دیتی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بچہ کل کو ماں کی اچھی پرورش کی وجہ سے جتنی نیکیاں کرے گا، اپنی ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں جو کچھ طاقت پیدا ہوگی، جس طاقت کو وہ بڑے ہو کر اللہ کی رضامندی میں لگائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا اجر و ثواب، اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو بھی لگے گا۔ مگر آج ماں باپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں بھی حصہ نہیں لیتے، اور ان کے دودھ کے اور خوراک کا جو بنیادی حق ہے اس طرف سے بھی بہت ساری مائیں جو ہے وہ بے التفاتی برتتی ہیں، اور یہ دنیاوی ایک کریز چل پڑا ہے، اس کے زیر اثر ہے۔ میری ماں بہنوں، بہت سی مائیں تو ایسی بھی دیکھی گئیں کہ جن کے اوپر دودھ پلانا شرعی نقطۂ نظر سے فرض ہو گیا، قاضی کے یہاں جائیں گے تو وہ بھی فرض قرار دے گا، ایسے موقعوں کے اوپر بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے جی چرانے والی خواتین آج دکھنے لگی ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں جس میں ماں کو دودھ پلانا قضاءً بھی واجب ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہ پیتا ہو، باپ کسی دایا کو رکھ کر اس کو مزدوری دے کر دودھ پلا سکتا ہے، مگر یہ بچہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، تو ایسی صورت کے اندر ماں کو دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ماؤں کے ذہنوں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ہمارے دودھ پلانے کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوگی، تو ایسے موقعوں کے اوپر ایک واجب کے درجے کا حق بھی چھوڑتی ہے بہت ساری مسلمان مائیں، جبکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بچہ دودھ دایا کا اور جو اجرت لے کر پلاتی ہے اس کا دودھ تو پیتا ہے، مگر باپ کے پاس اتنی قدرت اور اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس میں اجرت دے کر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ ماں کے اوپر اپنے اس بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ قضاءً واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی خاتون کہ جس کا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا یا پیتا ہے مگر باپ اس کو اجرت دے کر دودھ پلانے کے لیے رکھنے والی پر قادر نہیں ہوتا، تو قاضی کے پاس جا کر اس عورت کے اوپر زبردستی بھی اپنے بچے کا دودھ پلوایا جا سکتا ہے، جس کو قضاءً واجب ہونا کہتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، کم مائیں اور کم باپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کا یہ حق ہے ہم ماں باپ کے اوپر کہ ہم اس کے بچپنے کے اندر اس کی خوراکی اور اس کے دودھ کا اور لباس کا انتظام کریں۔ اس لیے اس طرف بھی التفات کی ضرورت ہے۔ بچوں کے حق اگر بچپنے میں ہم لوگ ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کر بڑھاپے میں ہمارے حقوق ادا کریں گے۔ میری ماں بہنوں، ایک اور بات بھی ہے جو ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے اور بالکل سچی بات ہے کہ جو مائیں اپنا دودھ بچوں کو پلاتی ہے ان ماؤں کی خاندانی روایتیں بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت ماں کا خون ہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو جو حیض آتا ہے وہ حیض
جب اس پر حمل رہتا ہے تو حمل کے دنوں میں وہ حیض بند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے کہ جن دنوں تک حمل رہتا ہے ان دنوں تک حیض اس کو نہیں آ سکتا، وہ حیض دودھ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی جو دودھ بن گیا تھا اب یہ بچے کی خوراک بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں کے جسم کا یہ حصہ جس بچے کے پیٹ میں پڑا تو ماں باپ کی خاندانی روایتیں اس بچے میں اترے گی، ہمارے خاندان کے اچھے اخلاق بچوں میں اتریں گے۔ آج لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے آباء و اجداد نے جس شرافت سے زندگی گزاری اور دنیا کے اندر جس عزت اور کریڈٹ اور وجاہت کے ساتھ اپنی زندگی گزار گئے، ہمارے بچوں میں وہ بات نہیں اتری ہے۔ اچھائی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، چیٹنگ اور فراڈ نہ کرنا، کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا، جھوٹ اور چوری سے دور رہنا، کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جو ہمارے خاندان میں پچھلی کئی پشتوں سے چلا آ رہا تھا، آج ہمارے بچوں میں کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اور بھی اسباب ہیں۔ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس ماں نے بچے کو دودھ سے محروم رکھ کر ان ساری اخلاقی اقدار سے اور خاندانی روایتوں سے بچے کو محروم رکھا۔ ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ خاندان کی اچھی عادتیں بھی بچے میں منتقل ہوتی ہے۔ پھر ماں باپ کو کم محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اس بچے نے اپنی ماں کا اور ماں کے واسطے سے اس کے والد کا خون اس کے پیٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اس کے والد اور والدہ ان دونوں کی خاندانی روایتیں اس سہارے سے بچے کے پیٹ میں اتری ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں بچوں میں جو بہت زیادہ تبدیلی دیکھی جاتی ہے، اور ایک خاندان پچھلی کئی سالوں سے بڑی شرافت سے زندگی گزار رہا تھا، اچانک ان کی اولاد کے اندر بے راہ روی اور اوباش پنا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا بھی بنیادی سبب یہی شمار کیا گیا ہے کہ ان میں خاندانی روایتیں دودھ کے واسطے سے نہیں اتری۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنا دودھ اپنے بچے کو محبت سے پلائے، اور سچ یہ ہے کہ ماں کے دودھ کے ساتھ بچے کے پیٹ میں جہاں خاندانی روایتیں جاتی ہیں وہاں ماں باپ کی محبتیں بھی جاتی ہے۔ اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ کی محبت سکھانی نہیں پڑے گی، کیونکہ ماں کے دودھ کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کی محبتیں اس بچے کے پیٹ میں بچپنے کے اندر گئی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی چھوٹا سا پودا محبت کا تناور درخت بن جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے حقوق اس طرح ادا کرتا ہے کہ سارے اہل محلہ اور دوسرے حضرات ان پر رشک کرتے ہیں کہ کتنی بہترین اولاد فلاں خاندان میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اپنے ماں باپ کا کوئی حق ادا کرنا وہ چکتا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی، جیسے ماں باپ نے اچھی تربیت کی اس بنیاد پر بچے کا یہ حال ہوتا ہے، ویسے ماں کے خون اور ماں کے دودھ کی وجہ سے بھی بچے میں یہ اچھی چیزیں اترتی ہے۔ بہت ساری مائیں جو آج اس سے غفلت برتتی ہیں وہ اپنے بچوں کے اچھے اخلاق سے فائدہ پانے سے خود کو بڑے ہونے کے بعد محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کا حق سمجھ کر ماؤں کو دودھ پلانا چاہیے۔ ماؤں کے واسطے سے اپنی اولاد کے اندر محبتیں اور خاندانی روایتیں اترا کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، علماء نے یہی لکھا ہے کہ ماؤں کو اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیے۔ ہاں، مسئلے کی روح سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو اگر کوئی خاتون کسی شوہر کے نکاح میں ہے تو وہ خاتون اپنی اولاد کو دودھ پلاوے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی پر خرچ تو کر ہی رہا ہے، بیوی کی خوراکی، بیوی کی پوشاکی اور سب بنیادی خرچے یہی شوہر اٹھا رہا ہے۔ تو کوئی بیوی اپنے شوہر سے اجرت نہیں مانگ سکتی کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو مجھ کو مہینے کی اجرت دو، اور یہ کہہ کر سہارا نہیں لے سکتی کہ اگر تم کسی دایا کو رکھتے تو دایا کو اجرت دیتے یا نہیں، دودھ پلانے والی کو اس کی اجرت ملتی یا نہیں، تو اس کی اجرت میں نے بچائی تو مجھے اجرت دے دو۔ ارے تم تو اس کی ماں ہو، اپنی ماں بھی کبھی اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے عوض میں کچھ اجرت لیا کرتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر نکاح میں رہتے ہوئے وہ خاتون کسی اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اپنے شوہر سے اس کے مقابل میں دودھ پلانے کی اجرت و مزدوری نہیں مانگ سکتی، بلکہ عدت گزار رہی ہے تو شوہر کی طرف سے عدت میں بھی چونکہ اس خاتون اور بیوی کو جو طلاق کی عدت گزار رہی ہو پیسہ ملتا ہے اور اس کی عدت کا خرچ ملتا ہے، لہذا یہ عدت گزار رہی عورت بھی عدت کے درمیان میں اپنے بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے تو اپنے شوہر سے اس کے مقابلے میں مزدوری نہیں لے سکتی۔ ہاں، اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی گزر گئی ہے، اب وہ عورت
اگر دودھ پلاوے بچے کو جو اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا، مگر اب طلاق پانے کے بعد شوہر نے اس کو علیحدہ کر دی اور عدت بھی گزر گئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلانے کے مقابلے میں اس شوہر سے جس نے طلاق دے دی ہے اجرت لینا چاہے تو دستور کے مطابق، ویوہار کے مطابق جتنی اجرت عام لوگوں کو دی جاتی ہے اتنی اجرت یہ ماں لے سکتی ہے۔ یہ سب مسائل ہیں دودھ پلانے کے، اور قرآن کریم ہی کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے اس حق کو کتنے اہتمام سے ذکر کیا، تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس کو حق کیوں نہیں سمجھتے۔ بہرحال بچہ جو ہی دنیا میں آیا، اب اس کو خوراکی، پوشاکی، دودھ کی ضرورت پڑے گی، تو تیسرے نمبر کے اوپر ماں باپ کے ذمے میں یہ حق ہو جاتا ہے کہ مائیں اپنا دودھ بچوں کو پلائے، اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کسی دایا سے پلانا پڑے تو باپ کے ذمے میں اس دایا کی پوری مزدوری دینا ضروری ہوگا۔ اور جیسے بچے کے خوراک کا انتظام باپ پر ضروری ہے، ویسے بچے کے پوشاک کا انتظام بھی ضروری ہے۔ اس بچے کے کپڑے ماں اپنے پیسوں سے خرید کر نہیں لاوے گی بلکہ باپ لاوے گا، جیسے قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ان عورتوں کو جو ان کی بیویاں ہیں ان کا خرچہ، ان کی پوشاکی، خوراکی، یہ سب شوہر لا کر دے گا، اور چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کپڑا بھی باپ کے ذمے میں لا کر دینا ضروری ہے۔ اس کا اوڑھنا، بچھونا اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ باپ کے ذمے میں اس کا خرچہ ڈالا گیا ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو یہ بچہ مرتا تو اس کے وارث کون بنتے؟ ان وارثوں کے اوپر اس کا خرچہ آئے گا۔ اگر باپ مر گیا ہے یا دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس بچے کا خرچہ کون اٹھاوے؟ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کر دیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اگر یہ بچہ مر جاتا تو اس کے مال میں کن کن وارثوں کا حق لگنے والا تھا، ان وارثوں کے ذمے میں ضروری ہے۔ چنانچہ بچہ، اس کا باپ مر گیا ہے، اس کی ماں موجود ہے اور اس کا دادا موجود ہے، تو ماں پر بھی خرچہ آئے گا 1/3 1/3 اور دادا پر 2/3 خرچہ آئے گا۔ 300 روپیہ خرچہ اس بچے کا ہوتا ہے، 100 روپیہ ماں پر آئے گا اور 200 روپیہ اس کے دادا پر آئے گا، چونکہ اس بچے کی میراث تم پاتے اگر وہ مر جاتا تو آج زندہ ہے تو اس کا خرچہ بھی تم ہی کرو۔ قرآن کریم نے کتنے واضح دودھ پلانے کے احکام ذکر کر دیے ہیں۔ ہاں، بچہ جو دودھ پیتا ہے اگر پورے 2 سال مکمل کرنے ہیں تو مائیں پورے 2 سال تک پلائے، اور اگر جلدی سے ان کو دودھ چھڑا دینا ہے، جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ دودھ پلا رہی تھی، انہی دنوں واپس حمل ہو گیا، تو پھر جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے کہ حمل کے ہوتے ہوئے بچے کو دودھ پلایا جائے، بچوں کے اندر کمزوری آنے کے امکانات ہیں، تو اگر اس کو جلدی سے دودھ چھڑانے کی نوبت آئی تو ماں باپ اپنے مشورے سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ البتہ پھر اوپر کے دودھ کا انتظام، پیسوں وغیرہ کا انتظام اور اس کی ویوستھا باپ کے ذمے میں کرنا لاگو ہوگی۔ وہ اپنے جیب خاص سے، اپنے خرچے سے بچے کی خوراکی پوشاکی کے انتظام کرنے کا مکلف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب احکام بیان فرمائے، اور یہ بیان فرمایا کہ دونوں آپسی مشورے سے اور آپسی رضامندی سے مدت رضاعت گزرنے سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں کے جو بچوں کے حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی ہر حال میں باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر ضروری ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے بچوں کو دودھ پلانے کا حق ماں باپ کا جو رکھا گیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھیں، اپنی زندگیوں میں برتیں، اور انگریزی تعلیم کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کی لوک وائکا میں آ کر خواہ مخواہ کے خطروں اور خواہ مخواہ کے احتمالات پیدا کر کے اپنے بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ رکھیں۔ اس لیے مسلم معاشرے کے اندر دودھ پلانے کے سلسلے کے مسائل کو جاننے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ آج اس سلسلے میں بھی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس میں بچہ معصوم بیچارہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی ماں اس کے والد کو تکلیف نہ دے۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر نے طلاق دے دی، اس کی بڑاس نکالنے کے لیے اور اس کی دشمناوٹ اور انتقام کے اندر بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، صرف ماں کا پیتا ہے، تو بھی یہ ماں اس کو باپ کے پاس بھیج دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ ایسی مائیں، ان کو قرآن کہتا ہے کہ مائیں والد کو تکلیف نہ دے۔ ارے تمہارا ہی دودھ پیتا ہے اس لیے تمہارے پاس بھیجنا پڑتا ہے، اگر کسی دوسری دایا کا لے لیتا تو یہ باپ پیسہ دے کر بھی وہاں دودھ پلاتا۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی
اولاد کو سہارا بنا کر اپنے پچھلے شوہر کو جس نے طلاق دے دی ہے اس کو تکلیف نہ دے. اور الٹا بھی قرآن کریم نے کہا کہ نہ تو کوئی والد اپنی بیوی کو تکلیف دے یا اس بچے کی والدہ کو تکلیف دے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے شوہر بیوی کو طلاق دینے کے بعد بچہ زبردستی چھین لیتے ہیں، جبکہ ماں کی ممتا جوش مارتی ہوتی ہے اور بچے کی پرورش کا حق ماں کا ہوتا ہے. ان دنوں میں بھی باپ تکلیف پہنچانے کے لیے اس بچے کو چھین لیتا ہے. پھر بچے کا دودھ کا بھی صحیح انتظام نہیں کرتا تو بچہ نہ اپنی ماں کی ممتا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی خوراک کا کسی اور جگہ سے انتظام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا، ماں اور باپ دونوں کو تنبیہ کی گئی، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے بچے کا سہارا لے کر اور باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے بچے کا سہارا لے کر. آج ہمارے معاشرے میں اس کے بھی نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنا انتقام لینے کے لیے سہارا بچے کو بنایا جاتا ہے، اس بچے کو بھوکا رکھا جاتا ہے، چھینا جھپٹی کی جاتی ہے اور اس میں پیستا یہ بیچارہ بچہ ہی ہے اور والدین اپنی دشمناوٹ نکالنے کے لیے اس بچے کا بھوگ لیتے ہیں اور اس بچے کو بیچ میں رکھ کر اس کے واسطے سے ظلم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ پینے سے متعلقہ اور پلانے سے متعلقہ یہ جو بنیادی حق ہے جس سے قوم مسلم میں اب آہستہ آہستہ غفلت پائی جا رہی ہے، اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے. بہرحال 3 حقوق اولاد کے ماں باپ کے ذمے میں اب تک میں نے بتائے. ایک تو اچھا نام رکھنا، دوسرا ان کا عقیقہ کرنا اور تیسرا ان کی خوراکی پوشاکی کا انتظام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرماوے جس کو اس نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی امت کو یہ تعلیم دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا اللہ، قدم قدم کے اوپر آپ کی نافرمانی کی. اللہ ہمارے ان بڑے جرموں کو معاف فرما، چھوٹے جرموں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم والدین کے سر ہماری اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو جان کر انہیں ادا کرنے والا بنا دے. تو نے اپنے قرآن میں خصوصی اہتمام کے ساتھ یہ آیتیں اتار کر ہم کو بچوں کے حقوق سے آگاہ کیا. اللہ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنے، سننے اور اپنی عملی زندگی میں برسنے کی بھی توفیق مرحمت فرما. آج امت مسلمہ میں انگریزی اور فرنگی فیشنوں کا جو رواج ہے، وہاں کے رسم و رواج کو اپنانے کا جو رواج ہے، یا الہ العالمین اس کا آسانی سے جنازہ نکال دے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ جس بری عصری اور دنیاوی تعلیم کی بے برکتی سے ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامیات ختم ہو رہے ہیں اور ہم لوگ دوسرے ویسٹرن کلچر کے فالوکار بن گئے ہیں، ان کے پیروکار بن گئے ہیں، کہ اللہ ہماری زبوں حالی پر رحم فرما اور ہم کو اسلامی تعلیمات میں اپنی کامیابی دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما. جو مائیں اور باپ اب تک اپنی اولاد کے حقوق مار چکے ہیں انہیں اپنی اولاد سے معافی تلافی کر لینے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ بچوں کے حقوق جو ہمارے کانوں کے واسطے سے ہمارے دلوں میں اتر رہے ہیں ان کو ہماری عملی زندگی میں بھی تو ہی اپنے فضل و کرم سے لا دے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں ان تمام کی آمد کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہ پروگرام منعقد کرنے میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی دنیا آخرت کے اندر نواز دے، کسی کو محروم نہ فرما. اس کار خیر کو، اچھے سلسلے کو تادیر قائم دائم فرما، اس کی افادیت کو عام تام فرما. اے اللہ بے شک ہمارے کہنے میں خلوص نہیں ہے، ہمارے سننے میں خلوص نہیں ہے، لیکن تو محتاج بھی نہیں ہے خلوص کا. تیرے یہاں کسی شرط کے بغیر بھی نیکیاں قبول کر لی جاتی ہے. اللہ ہماری اس نیکیوں کی صورت کو قبول فرما اگرچہ ان میں شرائط قبولیت نہیں ہے. اللہ جو چکیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما. اللہ جس گھر کے اندر تیرے دین کی باتیں کہی اور سنی جا رہی ہے ان گھروں کے اندر بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما. اللہ ہر قسم کی راحتیں، چین، سکون، آرام، اطمینان نصیب فرما. اللہ ہر قسم کی برکتیں عطا فرما. آج سے پہلے بھی جن گھروں کے اندر تیرے دین کی باتیں کہی گئی ہیں ان سب گھروں کو بھی خوب نواز.
جن گھروں میں ایسے اتفاقات نہیں ہو پائے ہیں اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما. جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے جمعہ کی ہر مجلس میں حاضری دیتی ہے، اے اللہ ان کی برکتوں سے اس سلسلے میں خوبی پیدا فرما. اے اللہ ان کے آنے کی برکت سے سب میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما. ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر اے اللہ اس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا